ترک ڈراموں کی جو کشش ہے وہ تو آج کل ہر جگہ محسوس ہو رہی ہے۔ جی بالکل، پوری دنیا میں لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ صرف کہانیاں نہیں رہیں، یہ تو اب ترکی کے بارے میں جو دنیا سوچتی ہے اسے بھی بدل رہی ہیں۔ صحیح کہا، اور اس کا اثر ہمیں سیاحت میں، لوگوں کے وہاں جا کر پڑھنے یا کام کرنے کے ارادوں میں، مطلب ہر جگہ نظر آتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آج ہماری توجہ ایک ایسے نوجوان اداکار پر ہے جو بہت تیزی سے آگے آ رہے ہیں، میرٹ یازجیوگلو۔ جی ہاں، میرٹ یازجیوگلو، اور ان سے جڑی ایک آپ کہہ لیں بڑی خبر بھی ہے۔ ہاں وہی تو بات چل رہی ہے آن لائن فورمز پر، فین پیجز پر، کہ میرٹ کو ایک بہت ہی اہم تاریخی کردار ملا ہے، اورہان غازی کا۔ جی، اورہان غازی۔ لیکن یہاں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے، مطلب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کرولش عثمان کا ہی اگلا حصہ ہے، سیزن 7 شاید، یا پھر یہ پروڈیوسر محمد بوزداغ کی کوئی بالکل نئی سیریز ہے۔ یکسلش اورہان جیسا کوئی نام بھی سننے میں آیا ہے۔ صحیح، تو آج ہم اسی پر تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جی، ہمارا مقصد یہی ہے کہ میرٹ کے کریئر کو دیکھیں، اورہان غازی کے کردار کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو ترک تاریخی ڈرامے ہیں ان میں آخر ایسی کیا بات ہے جو دنیا بھر میں اتنے مقبول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں میرٹ کے اپنے سفر سے۔ وہ 10 مئی 1993 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ اداکاری میں کیسے آئے؟ انہوں نے اداکاری کی باقاعدہ تعلیم تو نہیں لی، لیکن شوق تھا اور پھر مواقع ملتے گئے۔ اور انہوں نے کافی مختلف قسم کے کردار کیے ہیں، جیسے کاراگل میں باران کا کردار تھا، کافی سنجیدہ۔ پھر نیٹ فلکس کی لو 101 میں وہ سنان بنے، جو بالکل الگ تھا۔ جی، اور بر لٹرے گوز یاشی میں ماہر کا کردار بھی تھا۔ اور ابھی حال ہی میں قزلگون چالاس میں جنید گنش کا کردار، یہ تو کافی متنازع بھی رہا، لیکن ان کی اداکاری کو بہت سراہا گیا۔ بالکل، اور انہیں اس پر گولڈن بٹرفلائی ایوارڈ بھی ملا۔ یہ واقعی دکھاتا ہے کہ ان میں کتنی ورسٹیلٹی ہے، مطلب وہ ہر طرح کے کردار میں ڈھل سکتے ہیں۔ ان کی اداکاری میں ایک خاص قسم کی جذباتی گہرائی ہے، وہ کردار کو محسوس کرتے ہیں، یوں سمجھیں۔ ہاں، یہ چیز تو نظر آتی ہے۔ شاید اسی لیے وہ قزل گنجالا جیسے مشکل کردار کو بھی اتنی خوبی سے نبھا پائے، اور اب یہی صلاحیت انہیں اورہان غازی جیسے بڑے تاریخی کردار کے لیے تیار کر رہی ہوگی۔ اور یہ اورہان غازی کا کردار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کئی ذرائع جیسے فین گروپس ہیں، نیوز سائٹس ہیں، وہ اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو اورہان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے، عثمان اول کے بیٹے، اور ان کا دور حکومت بہت اہم تھا سلطنت کی توسیع میں۔ انہوں نے نیسیا، نکومیڈیا جیسے بڑے شہر فتح کیے۔ اوہ اچھا۔ اور گیلی پوری پر قبضہ کر کے یورپ میں عثمانیوں کی پہلی مستقل فوجی چوکی قائم کی۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ واو۔ اور ایک اور بہت اہم کام، انہوں نے ینیچیری فوج کی بنیاد رکھی، مطلب ایک باقاعدہ تنخواہ دار فوج۔ اچھا، وہ مشہور ینیچیری فوج، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی؟ جی ہاں، اور یہ فوج صدیوں تک عثمانی طاقت کا ایک اہم ستون رہی۔ تو یہ واقعی ایک بہت ہی وزنی کردار ہے۔ اس پر تو بحث بھی شروع ہو گئی ہے آن لائن۔ ظاہر ہے، ہونی ہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر ہسٹری لوڈڈ چینل پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا میرٹ اس کردار کے لیے ٹھیک رہیں گے۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ ان کے چہرے کے تاثرات کی تو تعریف ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید انہیں تھوڑا وزن بڑھانے کی ضرورت ہوگی کردار میں ڈھلنے کے لیے۔ یہ تو تیاری کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ ان کی آنکھیں نیلی نہیں ہیں جیسے پچھلے اداکار امرے بے کی تھیں۔ فینز ایسی چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، موازنہ تو ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال شاید یہ ہے کہ کیا وہ انجن التان ڈزیاتان جیسی مقبولیت حاصل کر پائیں گے جنہوں نے ارطغرل کا کردار کیا تھا۔ دیکھیں، کسی بھی تاریخی شخصیت کو پردے پر لانا ایک بہت بڑا چیلنج تو ہوتا ہی ہے، خاص طور پر اورہان غازی جیسی شخصیت۔ یقیناً۔ لیکن یہ میرٹ کے لیے ایک بہت بڑا موقع بھی ہے۔ محمد بوزداغ کی پروڈکشن ہے تو ظاہر ہے بڑے پیمانے پر ہی بنے گی، چاہے وہ کرولش عثمان کا تسلسل ہو یا نہیں سیریز۔ ہاں، پروڈکشن ویلیو تو اچھی ہوگی۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شاید عثمان بے کا کردار بھی مطلب عمر رسیدہ حالت میں سیریز میں دکھایا جائے، تو اس سے کہانی میں مزید گہرائی آ سکتی ہے۔ یہ تو دلچسپ ہوگا۔ اچھا، اب جب ان ڈراموں کے عمومی اثر پر بات کرتے ہیں۔ جی، یہ جو ترک ڈرامے ہیں یہ صرف ترکی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں،
خبریں ہیں کہ 160 سے زیادہ ملکوں کو یہ برآمد کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور اربوں ڈالر کی آمدنی کا ہدف ہے۔ یہ اب ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے۔ تو یہ صرف تفریح نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ ہے۔ بالکل، اسے سافٹ پاور کہتے ہیں یا عوامی سفارتکاری۔ یہ ڈرامے دنیا بھر میں ترکی کی ایک مثبت تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اچھا۔ کچھ لوگ اسے نیو عثمانی کول بھی کہتے ہیں، مطلب تاریخ اور جدیدیت کا ایک دلچسپ امتزاج جو لوگوں کو پسند آ رہا ہے۔ یہ دلچسپ اصطلاح ہے، نیو عثمانی کول۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے تفریح جو ہے وہ ثقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کر سکتی ہے۔ اور اس کا اثر صرف سوچ تک نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی ہے۔ کیسے؟ رپورٹس ہیں کہ ان ڈراموں کی وجہ سے ترکی جانے والے سیاحوں کی تعداد بڑھی ہے۔ لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، واقعی؟ ہاں، پاکستان میں ایک تحقیق ہوئی تھی، اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ جو لوگ یہ ڈرامے دیکھتے ہیں ان میں ترکی جانے یا وہاں سرمایہ کاری کرنے کا رجحان زیادہ پایا گیا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اور ایک اور تحقیق جو ترکی میں رہنے والے غیر ملکیوں پر کی گئی، اس سے پتہ چلا کہ وہ ڈراموں کی وجہ سے ترکی کو بہتر سمجھنے لگے تھے۔ لیکن شاید وہ کرداروں سے اتنا زیادہ تعلق محسوس نہیں کرتے ہوں گے جب وہ حقیقت میں وہاں رہتے ہوں گے۔ ہاں، یہ بھی اس تحقیق کا ایک نقطہ تھا کہ وہاں منتقل ہونے کے بعد وہ تعلق تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے، حقیقت ڈرامے سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ تو ہے ہی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرٹ یازگی اوگلو ایک باصلاحیت اداکار ہیں اور اب وہ اورحان غازی جیسا ایک بہت بڑا تاریخی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ جی، اور یہ سب کچھ ترک ڈراموں کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کے پس منظر میں ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اپنے سامعین کے لیے۔ جی ضرور۔ جب مقبول میڈیا جیسے کہ یہ ڈرامے اورحان غازی جیسی تاریخی شخصیات کو ایک خاص انداز میں پیش کرتا ہے تو اس سے ہمارے ذہنوں میں ان تاریخی ادوار اور قومی شناخت کے بارے میں کیا تاثر بنتا ہے؟ گہری بات ہے۔ کیا یہ ہماری سمجھ کو بہتر بناتا ہے یا کبھی کبھی غلط فہمیاں بھی پیدا کر دیتا ہے؟ مطلب تفریح اور تاریخ کا یہ جو رشتہ ہے یہ ہمارے حال اور ماضی کو سمجھنے کے انداز پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔